دوستوں، آج ایک بڑی افسوسناک اندوہناک خبر آئی کہ معروف ٹی وی اینکر اور پروگرام ہوسٹ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین، جو کہ ممبر قومی اسمبلی بھی تھے، وہ اپنے گھر کے اندر مردہ حالت میں پائے گئے اور جب ان کو اسپتال لے جایا گیا تو ان کی موت واقع ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیز دوستوں، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین مذہبی الیکٹرانک میڈیا میں مذہبی عنصر کے حوالے سے ایک بڑا نام تھے۔ ہمیں وہ دن یاد ہیں کہ جب پہلے پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کا آغاز ہوا تو جیو نیوز کے پروگرام عالم آن لائن کے ذریعے وہ سامنے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا باصلاحیت پیدا کیا تھا، مقرر بڑے شاندار تھے، بہت اچھے کالم نویس تھے۔ اس زمانے میں جو انہوں نے جنگ اخبار کے اندر کالم لکھے، بڑے ہی شاندار کالم ہوا کرتے تھے، اور ایک زبردست پروگرام ہوسٹ ہے۔ رمضان کے اندر جو رمضان ٹرانسمیشن ہے، اگرچہ آج کل اس کے اندر بہت ساری قباحتیں بھی در آئی ہیں، لیکن اس کا آغاز کرنے والے اور دینی باتوں کو چینل کے تھرو لوگوں تک پہنچانے میں اگر کوئی اول نمبر پر کسی کا نام آئے گا تو وہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کا آئے گا۔ عشق رسول سے لبریز تھے، اگرچہ زبان کے تیز تھے، اس زبان کی تیزی نے ان پر بہت سارے تنازعات میں بھی ان کو الجھایا، اور بعض اوقات وہ ایسی متنازع باتیں بھی کہہ گئے کہ جس کی وجہ سے انہیں تکفیر کا نشانہ بنایا گیا اور ان کو توبہ کرنی پڑی، معافیاں مانگنی پڑی۔ لیکن بہرحال اس سے ہٹ کر اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، ایک بہترین مقرر، بہترین ادیب، بہترین ہوسٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیاست میں بھی کردار ادا کرنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ہماری سیاست کا، ہماری صحافت کا اور ہماری مذہبی جو ڈوگما ہے یا مذہبی جو سینیریو ہے اس کا ایک بڑا نام تھے۔ علماء کرام کے ساتھ بیٹھنا، پھر ان کی متنازع چیزیں بھی انہیں کافی جو ہے خبروں میں ان رکھتی تھی۔ سیلیبریٹیز کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ آخری وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عروج دیا۔ جو ایک اینکر یا ایک صحافی جس کے خواب دیکھتا ہے، جب وہ سوچتا ہے کہ میں جس طرف پہنچوں گا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچایا، لیکن پھر عروج کو ایک زوال شروع ہوا۔ یکے بعد دیگرے ان کی شادیاں ناکام ہوئیں اور انہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دی۔ خصوصاً ایک ماہ قبل ان کی جو آخری بیوی نے طلاق دی، اس کے بعد کافی بدمزگی پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے وہ کافی ڈپریشن کا شکار تھے، اور مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ نشے کی لت کا بھی شکار ہو چکے تھے۔ تو عزیز دوستوں، اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سبق یہی ہے کہ آپ کو چاہے دنیا کے اندر جتنی بھی شہرت مل جائے، جتنے بھی بڑے مقام پر آپ پہنچ جائیں، خاندان کی اہمیت بہرحال برقرار رہتی ہے، اور انسان کو اپنے خاندان کے ساتھ نہیں کٹنا چاہیے۔ سامان 100 برس کا ہو، پل کی خبر نہیں ہوتی۔ اگر وہ چاہتے تو ان تنازعات سے بھی وہ نکل سکتے تھے۔ کنٹروورسیز تو سیلیبریٹیز کے ساتھ لگی ہوتی ہیں۔ جس سیلیبریٹی کی زندگی میں کنٹروورسی نہ ہو وہ مشہور ہی نہیں ہوتا۔ تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی یہ چیزیں تھیں۔ بطور انسان، بطور بشر، ان کے اندر بہت سی کمیاں بھی تھیں اور نقص بھی تھے، ہر انسان میں ہوتے ہیں۔ بہت ساری خوبیاں بھی تھیں، اور اس خوبیوں کو انہوں نے برملا استعمال کیا اور بہت زیادہ فائدہ اٹھایا۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے ہمیں عافیت مانگنی چاہیے، عافیت کی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو جو ہمیں شہرت دیتا ہے، تو جو ہمیں عزت دے رہا ہے،
وہ ہمیشہ برقرار بھی رکھ اور ہمیں عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے ان کو دعا دی کہ مولا آپ کی عمر بڑھا دے، تو وہ کہنے لگے کہ عمر تھوڑی ہو لیکن سلیقے کے ساتھ ہو۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے جو عمر دی ہے، جو ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اور اس راضی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے حکموں پر چلنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا انجام بھی بہتر ہو۔